بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے تھے، آج ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو بورڈ پر لکھ دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن چلو جی دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، رحیم۔ اب دیکھو ہمارا کیا کام ہے، اب ہر آیت میں یہ دیکھنا کہ کون سا لفظ اسم ہے، کون سا لفظ فعل ہے، کون سا لفظ حرف ہے۔ تو اس میں آپ دیکھو سب سے پہلے کیا ہے، بازر بی، یہ کیا ہے، کیا ہے، یہ حرف ہے جی۔ اچھا، پھر ہے اسم، اسم کیا ہے، تو یہ اسم یہاں پر اسم ہے، اور اللہ یہاں پر اسم ہے، الرحمن یہاں پر اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو الرحمن بھی اسم ہے اور الرحیم بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو اب اس آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 1 2 3 4 اسم ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک حرف ہے۔ تو اس کے میننگز یاد کرنا آسان ہے یا مشکل؟ دیکھو آپ نے کیا کرنا ہے، بازر بی، بی کا مطلب کیا ہوتا ہے، بی کا مطلب اس کے میننگ کیا ہوتے ہیں۔ دیکھو بی کا اصل جو مطلب ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر میں ادھر آ جاؤں، بولو یور، چلو آ جاؤں، اس کی غلطی ہے تو اسی سے آپ کو ہم مثال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آ گیا نا، دیکھو میں نے اس کو کیا کیا، میں نے اس کو مارا، مارا تو مارا کس کے ساتھ، میں نے ہاتھ کے ساتھ، یعنی ہاتھ کے ذریعے سے، ہاتھ کو استعمال کر کے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کیا، یہ ذریعہ جو ہے نا، کیا مطلب کس ذریعے سے میں نے مارا، ہاتھ سے مارا، ٹھیک ہے، کس سے مارا، ہاتھ سے۔ تو یہ جو استعمال ہوتا ہے نا، یہ ذریعے کے جو میننگ نکالتا ہے نا، یہ بازر بھی ہوتا ہے، کیا، ادھر دیکھو، بازر، باقی بہت سارے میننگ ہیں، کیا، باقی بہت سارے میننگ ہیں، لیکن یہ بنیادی اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے، بنیادی جو اس کا معنی ہے وہ یہی ہے، ذریعہ، کیا، ٹھیک ہے۔ دیکھو ہم ڈوڈا جاتے ہیں، کس پہ جاتے ہیں، یعنی گاڑی کے ذریعے سے جاتے ہیں، تو یہ جو ذریعہ ہے، ذریعے کا میننگ با سے نکلے گا، ٹھیک ہے، ذریعے کا میننگ۔ اب یہاں بھی دیکھو بسم اللہ، ٹھیک ہے، دیکھو اسم مطلب کیا ہے، نام، اسم کا مطلب، با کا مطلب کیا ہوگا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بولتے ہیں نا، دیکھو یہ اللہ کے نام سے یا اللہ کی مدد سے، کیا، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے نام کی مدد سے، کچھ بھی آپ میننگ لے سکتے ہو، لیکن بنیادی مطلب کیا ہے، سمجھ گئے آپ؟ ہاں، با کا مطلب کیا ہوتا ہے، بازر بی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ذریعے سے، ہے نا۔ جیسے میں نے کسی کو مارا تو ہاتھ کے ذریعے سے مارا، ٹھیک ہے، یا پھر مان کے چلو ہم نے کسی چیز کو کاٹا، کیک کو کاٹا، کیک کاٹتے ہو نا تو کس کے ذریعے سے کاٹتے ہیں، کلاہڑی سے، ہے نا، کلاہڑی سے، ارے کلاہڑی سے نہیں کاٹتے ہیں، چاقو سے کاٹتے ہیں۔ تو یہ آپ سے پوچھے کوئی کہ کس سے کاٹا، ہاں، تو چاقو کی عربی ہے سکین، ہے نا، تو بسکین، ہے نا، یعنی چھری سے، ہے نا۔ تو با کا مطلب ہمیشہ ہوتا ہے ذریعہ، ہاں، با کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ۔ اسم کا مطلب کیا ہے، نام، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اللہ کا مطلب ہے اللہ ہی، ٹھیک ہے۔ دیکھو اللہ کے نام سے، سمجھ رہے ہو، دیکھو اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے۔ اب میں نے آپ کو اس سے پہلے پڑھایا ہے وہ مضاف مضاف الیہ، اس بحث میں ہم ابھی
نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, سادہ یہ پروگرام چل رہا ہے. ٹھیک ہے, بچوں کے لیے بھی ہے, بزرگوں کے لیے بھی ہے, جو گھروں میں خواتین ہیں ان کے لیے بھی ہے. اس لیے اگر ہم وہ مضاف مضاف الیہ, مبتدا خبر, مسند مسند الیہ کی بحثوں میں جائیں گے تو پھر وہ اکتا جائیں گے. لہٰذا ہم کیا کر رہے ہیں, ہم صرف سادہ طور پر میننگز آپ کو بتائیں گے اور اس کا ترجمہ بتائیں گے تاکہ لوگوں تک قرآن پاک کا اصل پیغام پہنچے, تاکہ لوگ جب قرآن پاک کو پڑھیں تو وہ سمجھ سکیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, بسم اللہ, تو اللہ اس مطلب نام, با کا مطلب سے, تو مطلب اس کا جب ترجمہ کریں گے اللہ کے نام سے, اللہ کے. اچھا جی, الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو, الرحمن کا مطلب ہوتا ہے بہت, مطلب بڑا مہربان, بڑا الرحمن کا مطلب ہوتا ہے بڑا مہربان. اور الرحیم کا مطلب ہوتا ہے نہایت رحم والا, نہایت رحم کرنے والا, نہایت رحم کرنے. تو یہاں پر الرحمن بڑا مہربان اور الرحیم نہایت رحم والا ہے. پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ دیکھو, شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے, کیا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے, اللہ کے نام سے, اللہ کے بسم اللہ, شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. الرحمن جو کہ کیا ہے؟ بہت بڑا مہربان ہے, جو کہ بہت بڑا مہربان ہے. الرحیم اور کیا ہے؟ نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا؟ اب دیکھو, ہم قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی کام کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کوئی بھی اچھا کام کرو تو بسم اللہ پڑھو. کیا؟ تو ایک مسلمان جب بھی کوئی اپنا کام شروع کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی مدد طلب کرتا ہے, اور اس کے ذریعے سے بسم اللہ, وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام کی برکت سے یا اللہ کے نام کی مدد سے یا اللہ کی ذات کی مدد سے میں کیا کرتا ہوں, اس کام کو شروع کرتا ہوں. الرحمن جو اللہ کیا ہے؟ بہت بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ایک مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے کام کا آغاز اس سے کرو. تو یہ کلیئر ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے, نہایت رحم. آپ یہ سوال کر سکتے ہو کہ رحم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ الحمدللہ. دیکھو, الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے, رب العالمین. اچھا جی, اس میں دیکھو الحمد نہیں, سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے ہم نے؟ الحمد اسم ہے کہ فعل ہے یا حرف ہے؟ الحمد کیا ہے؟ اسم ہے. لام زیر لی, یہ کیا ہے؟ حرف ہے. اب اللہ اس کے بعد یہ اسم ہے. رب یہ کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے. العالمین یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھو الحمدللہ رب العالمین پوری آیت ہے اور اس کے اندر 1 2 3 4 اسم اور ایک صرف ناموں کے میننگز یاد کرنے ہیں. کیا الفاظ کی میننگ یاد کرنے ہیں؟ آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا. آپ بتائیے قرآن آسان ہے یا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے, تو الحمد یہ اسم ہے. لام زیر لی یہ کیا ہے؟ حرف ہے. اللہ اسم ہے, رب بھی اسم ہے, عالمین بھی اسم ہے. میں نے کیا کہا تھا آپ کو کہ نام یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ناموں میں اگر دیکھیں گے تو واحد جمع بھی ہوتا ہے. مطلب مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ انسان, عربی میں بولتے, اردو میں بولتے ہیں نا انسان, پھر بولتے ہیں انسانوں کے لیے, ہے نا. تو انسانوں یہ جمع ہے, یعنی بہت سارے انسانوں, اور انسان یہ ایک ہے نا. مسجد مسجدوں میں, ہے نا. مندر مندروں میں, آسمان آسمانوں پر, ہیں. اسی طرح
ملک ملکوں میں، تو یہ اس کو اگر دیکھیں گے تو دونوں اسم ہیں، ملک بھی ملکوں بھی، لیکن فرق کیا ہے؟ واحد ہے، ایک جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح انسان انسانوں، دونوں ایک ہی ذات کے نام ہیں، ہاں، وہاں بھی انسان کی بات، وہاں بھی انسان، لیکن یہ ایک ہے، یہ ایک سے زیادہ ہے۔ تو اسی طرح عربی کے اندر بھی کیا ہے؟ واحد، پھر اسنان، یعنی دو کو اسنان کہتے ہیں، تثنیہ بولتے ہیں، اور تین کو اردو میں صرف واحد اور جمع ہے، عربی میں واحد تثنیہ اور جمع ہے۔ تو یہ جو عالمین ہے، ٹھیک ہے، عالمین، اس کا واحد کیا ہے؟ عالم ہے، کیا؟ دیکھو عالم، عالم جمع کیا ہے؟ عالمین، عالمین، ٹھیک ہے۔ عالم کہتے ہیں ایک جہان کو، عالمین کہتے ہیں بہت سارے جہانوں کو، ٹھیک ہے، بہت سارے جہانوں کو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ معنی پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو الحمد کے معنی کیا ہے؟ الحمد معنی ہوتے ہیں تمام تعریف، تمام تعریف یا تمام تعریفیں۔ اب لام زیر لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے لیے۔ اللہ، یہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ مانے۔ رب کے معنی ہوتے ہیں، دیکھو رب کے کیا میننگ ہوتے ہیں؟ رب کے میننگ ہوتے ہیں پالنہار، پروردگار، پالنے والا، کیا؟ پالنے والا۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، کیا؟ تو ماں کو ایک معنی میں کیا کرتے ہیں؟ پالنے والی، ہے نا، پالنہار، ہاں، پالن پوشن کرتی ہے وہ۔ اب اسی طرح اللہ کو بھی کیا بولتے ہیں؟ رب۔ کیوں؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ پورے عالمین کو، ٹھیک ہے، ایک جہان کو نہیں، اس دنیا کو نہیں، صرف اس دنیا کے علاوہ جتنے بھی دوسرے جہان ہیں، ہاں، ان تمام جہانوں کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے۔ ایک کیڑے تک اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے، پانی پہنچاتا ہے، ہر چیز اس تک پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ تمام انسانوں اور تمام کائنات میں رہنے والے تمام جاندار چیزوں کا کیا ہے؟ پالنے والا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمام جاندار چیزوں کو پالنے والے ہیں۔ اب دیکھو رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھو ہم کہتے ہیں پروردگار، ٹھیک ہے، یا پالن ہار، یا پالنے والا، سیدھی سی بات ہے، پالنے۔ رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پروردگار، پالن ہار، پالنے والا۔ اور عالمین کا مطلب ہوتا ہے تمام جہان، تمام۔ عالمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام جہان۔ تو اب شروع سے ایک بار پھر آپ دیکھ لیجئے، الحمد مطلب کیا ہے؟ تمام تعریف۔ لام زیر لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے لیے۔ اللہ، دیکھو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ دیکھو الحمد، تمام تعریف کیا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ سمجھ آ گیا ترجمہ؟ دیکھو الحمد، تمام تعریف، للہ، اللہ کے لیے۔ للہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب رب کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار۔ عالمین کا مطلب تمام جہان۔ اب ان دو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ دیکھو ان دو کا ترجمہ، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کی پہلی سورت اور پہلی آیت ہمارے سامنے ہے، یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمد، تمام تعریف، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اب ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ مطلب اللہ، اکبر مانے سب سے بڑا، تو کیا بولتا ہے؟ وہ اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے۔ اس کے بعد جب ہاتھ ادھر باندھتا ہے ناف کے نیچے یا اوپر، تو پھر اس کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ وہ پہلی جو آیت ہے، پہلی جو ورس ہے، الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریف، ٹھیک ہے،
تمام تعریف کے قابل جو ہے اللہ کے لیے ہے تمام تعریفیں، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن پاک کے ہر لفظ ہر آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی قرآن پاک کی تمام برکتوں سے ہم سب کو نوازے اور پوری امت مسلمہ کو نوازے۔ انشاءاللہ تعالی آگے سفر جاری ہے، کل دوسری آیت پڑھیں گے۔